بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. واستدل له أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين. من جملہ یہ دوسری روایت ہے، روایت محمد بن قیس اور صحیحہ محمد بن قیس. تو شیخ فرماتے ہیں کہ واستدل له او استدل له لصحة بيع الفضول طبعا للشہید فی الدروس. شہید اول نے بھی کتاب دروس میں اس کو دلیل قرار دیا ہے. بصحیحۃ محمد بن قیس عن ابی جعفر الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام سے قال، فرمایا امام نے، قضا امیر المؤمنین علیہ السلام فی ولیدۃ فی جاریۃ باعها ابن سیدها وابوہ غائب. اس ولیدہ کو فروخت کیا ہے ابن سیدہا، سید الولیدہ. وہ کون ہے؟ باپ ہے اسی ابن کا، ابو ہو. وہ ابوہ غائب وحال کونی کون الاب کان غائب. سفر پہ گئے تھے اور کنیز گھر میں تھی، ولیدہ گھر میں تھی، بیٹے نے فروخت کیا باپ کی عدم موجودگی میں. یہاں پر یہ مسئلہ ہو گیا موضوعاً فضولی ہو گیا. یہ ہے مسئلہ، بعد میں شیخ اشارہ کریں گے کہ جو دلالت واضح ہے. کس طرح واضح ہے بھائی؟ بیان کیجیے. یعنی شیخ بیان نہیں کریں گے، دلالت واضح ہے شہید سے نقل. دلالت یہاں سے یہ جملہ جو ہے نا، باپ کی عدم موجودگی میں بیٹے نے فروخت کیا، اس کو کہتے ہیں موضوعاً معاملہ فضولی میں داخل ہو گیا. درست ہے. لأن الابن لا هو مالک للولیدہ ولا هو مأذون وهو غائب. باپ کی عدم موجودگی میں ولا هو مأذون من قبل، روایت میں کوئی اشارہ نہیں کہ باپ نے اجازت دی بھائی فروخت کر فلاں. ولا هو ولی للتصرف، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود اس نے یہ تصرف کیا ہے. تو قطعاً موضوعاً یہ فضولی ہے. اب حکم کیا ہے فضولی ہونے کا؟ حکم اجازہ، رضائے مالک. فاستولدها الذي اشتراها. اب اس بیٹے سے جس نے خریدا ہے اس کو، اس ولیدہ کو، استیلاد کیا. فولدت منہ، اور اس ولیدہ نے، ولدت الولیدۃ منہ من المشتری، بچے کو جنم دیا بھائی استیلاد کے بعد. فاستولدہا کا ترجمہ لفظی کیا ہے؟ طلب استیلاد، طلب ولد کیا. کنایہ اس بات سے کہ اس مشتری نے جمع کیا، وطی کیا، نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی. فولدت منہ، فولدت منہ سے مراد اس سے بچے کو جنم دیا، یعنی اس سے حاملہ ہو گئی، نتیجے میں بچے کو جنم دیا. فجاء سیدها، بڑے طویل سفر پہ شاید گئے تھے، شادی بھی خرید بھی لیا اور اس کے بعد حاملہ بھی ہو گئے، نتیجے میں بچے کو بھی جنم دیا علیکم السلام. تو طویل سفر کے بعد آنے کے بعد دیکھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہوا ہے. فجاء سیدها فخاصم سیدها الآخر. فخاصم هذا السید الاول وهو الاب. مخاصمت اور لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. سیدها الآخر، سید آخر جو کہ مشتری ہے، خریدنے کے بعد وہ سربراہ بن گیا. فقال، اس سید اول نے کہا، کیا کہا؟ ولیدتی، ولیدتی، میری ولیدہ. یعنی کیا مطلب؟ بیٹا نہ مالک ہے، نہ ولی ہے، نہ معذون ہے. باعہا ابنی، میری ولیدہ کو اس نے فروخت کیا ہے بغیر اذنی، یعنی بغیر اذنی. یہ جملہ صریح ہے اس بات میں، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ موضوعاً فضولی ہے. اس جملے سے صراحت کے ساتھ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر اذنی اس نے یہ معاملہ کیا ہے. تو یہ جملہ تو جدا واضحہ بأن هذه المعاملة معاملة فضولية 100%.
سابق اس میں اشارہ تھا کسی حد تک، اس میں بغیر اذن ہی اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اب اختلاف ہونے کے بعد امام کے پاس پہنچ گئے، فقال علیہ السلام، امیر المومنین نے قضاوت کی۔ یہاں پر امام محمد باقر نقل کرتے ہیں اس قضیے کو کہ امیر کائنات نے فیصلہ کیسے سنایا۔ الحکم ان یأخذ ولیدتہ وابنہا، ان یأخذ السید الاول وهو الاب ولیدتہ، ولیدتہ اس کی اپنی ولیدہ، وابنہا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا ہے دوسرے مشتری سے، اس کو بھی اخذ کرے گا۔ وہ تو اس کا نہیں ہے جی وہ تو اس کا نہیں ہے، اس سے پیدا ہوا ہے نا، وہ تو جس نے خریدا تھا اس سے پیدا ہوا ہے نا، جی جی تو پھر وہ پہلے والا کیوں لے گئے؟ یہی تو بات ہے۔ اب یہ تقریر کلام بن گیا میرے درس میں، جہاں آپ لوگ سوال کریں گے وہی یہی تو بات ہے، اب اسی کو تو فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ خوب عبارت میں دیکھیے شیخ متوجہ ہے کہ شیخ حسین اکبر نے اس طرح سے سوال کرنا ہے، اسی لیے وابنہو نہیں کہا وابنہا، ٹھیک ہے نا۔ ولیدتہ اس کی کنیز ہے، وابنہا جو اس عورت کا بیٹا ہے جو کہ اس سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ فناشدہ الذی اشترا، اب اپنے خاص لہجے میں ترجمہ کرے زبان میں، فناشدہ جا کے واویلا کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، آہ و بکا، اور جو ہے پکارتا رہا بھائی جو ہے میرے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گیا ہے، یہ فلان کیا ہے۔ فناشدہ، ناشدہ میں جو ضمیر فاعل ہے وہ پلٹتی ہے خود یہ مشتری، فناشدہ الذی، عفوا فاعل یہ ہے، الذی فاعل ہے موصول، ہو پلٹتی ہے اس سید کی طرف، فناشدہ الذی اشترا، نہیں ناشدہ کا فاعل الذی ہے، ٹھیک ہے، الذی ہے، اور ہو مولا کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، سید کی طرف نہیں، ٹھیک ہے۔ فناشدہ یعنی امام نے امام سے مشورہ کیا، امام کے پاس جا کر شکایت کی، شکوہ کیا، یہ ہے۔ فناشد المشتری الذی اشترا، یہ فاعل ہے، الذی اشترا، کس نے مناشدہ کیا، مناشدہ کرنے والا، الذی اشترا جس نے اس ولیدہ کو خریدا پہلے، اس نے جا کے مولا کے پاس، ناشد الامام، امام کے ساتھ مناشدہ کیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ یعنی طلب المشورہ، طلب مشورہ کیا، شکوہ کیا، یا مولا کوئی حل بتائیں، میرے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گیا ہے، ہاں شیخ حسین اکبر صاحب میرے بیٹے کو اٹھا کر لے کر گیا ہے، میں نے خریدا تھا ولیدہ کو اور بچہ پیدا ہوا تھا، وہ سفر سے آ کر اس طرح سے کیا میرے ساتھ، یہ ہے مناشدہ۔ فقال له، فقال الامام له لهذا المناشد وهو المشتری، کیا فرمایا، خذ ابنہ الذی باعک الولیدۃ، پھر جا کے آپ جا کے اس کے بیٹے کو اخذ کرو جس نے اس ولیدہ کو فروخت کیا تھا، باپ کی عدم موجودگی میں جس بیٹے نے فروخت کیا اس کو پکڑو جا کے۔ کیوں؟ امام حل بتا رہے ہیں، اس مشکل سے نکالنے کے لیے حل دیتے ہیں۔ حتی ینفذ البیع لک، حتی ینفذ السید الاول وهو الاب البیع لک، تاکہ وہ تنفیذ کرے۔ یہ ہے حکم فضولی، حتی ینفذ البیع، پہلے موضوعاً معاملہ فضولی تھا نا، تو بات ہو گئی، ابھی وہ فضولی والا معاملہ کب ٹھیک ہوگا، حکم آئے گا، حکم آئے بات میں، وہ حکم کیا ہے، اجازہ، رضا، مالک کی رضا آ جائے، یہ رکن اساسی، کہتے ہیں کہ حتی ینفذ البیع، امام بتا رہے ہیں اس کو کہ حل یہ ہے کہ اس کی رضا ملحق ہو مالک کی، ابھی اگر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے معاملہ چل جائے گا، اور راضی کروانے کے لیے حل بتا رہے ہیں کس طرح سے کرو تو وہ راضی ہو جائے گا، طریقہ بتا رہے ہیں نا، رضا ایک ہیلہ حیلہ شرعی ہے، ہیلہ شرعی ہے، یہ ایک حیلہ شرعی ہے، جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس مشکل سے نکالنے کے لیے۔ تو اس بچے کا باپ تھوڑی ہے وہ، بیٹے کو جو لیا ہے کیوں لیا اس نے، اس کو بھی حق نہیں اس طرح سے اٹھانا، ٹھیک ہے، اس سے نکالنے کے لیے کوئی حل ہونا چاہیے فرق۔ اگر جو ہے وہ حق مقاص اور جو فقہ میں ہے، قرض لیا ہے اور مجھے قرض نہیں دے رہا،
زبردستی کر رہا ہے، تو حل کیا ہے؟ حل حیلہ شرعی کیا ہے میرے پاس؟ کوئی مال تقاص، کوئی مال وغیرہ اس کا اگر مل جائے تو جو اٹھا پڑوں گا میں، جب تک پیسے نہیں میں نہیں دوں گا. یہ حلول شرعی ہے خلاصہ. فلما رآہ ابوہ، جب اس منظر کو دیکھا ابوہ، ابو الابن، قال لہ، قال السید الاول، ابھی لائن پا گیا بندہ، پہلے بیٹے کو اور ولید دونوں کو اٹھایا تھا جوش میں کے سفر سے. قال لہ، ثانی سے کہا ہے، لہو مشتری سے، ارسل ابنی، کیوں گرفتار کیا، کیوں پکڑا بھائی، بھیج دو میرے بیٹے کو. قال لا واللہ ابد، میں اسے لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی. آپ خوش ہو گئے ابنی؟ ہاں یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کو آزاد نہیں کروں گا جب تک تم میرے بیٹے کو نہیں چھوڑو گے. وہ ولیدہ سے جو بچے پیدا ہوا ہے میں ہوں باپ اس کا. اب آ جائے فلما، اب امام محمد باقر علیہ السلام اس قضیے کو نقل کرنے کے بعد یہ امام معصوم کا جملہ، فلما رأى ذلك سید الولیدہ، جب دیکھا یہ اس منظر کو کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو اجاز بیع ابنہ، بیٹے کو چھڑانے کی خاطر جو بیٹے نے معاملہ کیا تھا اجازت دی. یہ ہے حکم فضولی، یہ ہے حکم، وہ موضوعاً فضولی تھا، بغیر اذنی باع ولیدتی، میرے بیٹے نے، یہ موضوعاً فضولی ہو گیا. حکم آ جائے تو اجازت کیا ہے؟ اجازت کی صورت میں حکم فضولی بھی آ گیا، بس ختم. موضوعاً و حکماً فضولی، یہ ہے روایت کا مضمون. معاملۃ الابن معاملہ فضولی موضوعاً و حکماً، تمام. اب آ جائیں قال فی الدروس، قال الشہید الاول فی کتابہ الدروس وفیہا. شیخ اپنی رائے بھی اظہار نہیں کر رہے ہیں، بڑے محتاط طریقے سے شیخ چلتے ہیں. وفیہا دلالۃ علی صحت الفضولی، ایک پہلی بات یہ کہ دلالت ہے صحت فضولی پر. کیسے ہے؟ بیان ہوا، موضوعاً بھی فضولی ہے، اور بعد میں امام نے جو ہے حتی ینفذ البیع، امام امیر المومنین کا جملہ، اور دوسرا جملہ امام محمد باقر کا فلما رأى ذلك سید الولیدہ اجاز. یہ اجاز کیا ہے؟ فضولی کا حکم ہے، یہ ہے دلالت. اب آ جائے وَأَنَّ الْإِجَازَةَ كَاشِفَةٌ، اور اجازت کاشفہ ہے، یہ دوسرا مطلب ہے روایت میں. یہ جو بعد میں امام نے فرمایا کہ حتی ینفذ البیع امیر المومنین کے قضیے میں، یا امام محمد باقر نے فرمایا کہ رأى ذلك سید الولیدہ اجاز بیع ابنہ، یہ اجازہ یا ینفذ تنفیذ، یہ اجازہ کاشفہ او ناقلہ، کہتے ہیں کہ پھر روایت میں نا کاشفہ ہے. کیوں کاشفہ ہے بھائی؟ یہ مطلب یہاں پر ہے، کیوں کاشفہ ہے، ناقلہ کیوں قرار نہیں دیا؟ اگر فرض کرے ناقلہ ہو یہاں پر تو حکم کیا ہونا چاہیے؟ ناقلہ ہونے کی صورت میں یہ جو بچہ ہے جو وطی کیا ہے مشتری نے، یہ وطی فی ملک الغیر ہے. نقل کی صورت میں سفر سے واپس آ کے جھگڑے کے بعد کافی عرصے کے بعد محکمہ شرعی میں جانے کے بعد آخر میں مجبوراً جب اجزتو کہا نا، تب ملکیت ولیدہ کی منتقل ہو گئی کس کی طرف؟ ثانی کی طرف. تو یہ سارا معاملہ جو کیا ہے اس کے سفر کے دوران اس نے جو وطی کیا ہے، یہ وطی کیا ہے؟ شبہ، وطی شبہ ہے، وطی شبہ ہے. اور یہ ولد حرام زادہ نہیں ہے، یعنی حرام زادہ نہیں ہے، اولاد بالوطی شبہ ہے، اور یہ حرام زادہ غیر ہو گیا جی، لیکن یہ تصرف حرام تھا اس کے لیے. اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ خسارہ ہے، خسارہ شمار ہوتا ہے. کس کے لیے؟ سید اول کے لیے، کیونکہ جو ہی یہ بچہ پیدا ہوا یہ تبعا لوالدہ صار حرا. آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مولا اول کی ملکیت سے نکل گیا، بس ختم، یہ حر پیدا ہوا ہے. تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو مشتری کو نقصان اٹھانا پڑے گا کہ بھائی جو ملکیت میں، غیر کی ملکیت میں آپ نے تصرف کیا، تصرف یعنی وطی کیا، وطی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، بچہ آزاد ہو گیا، اور یہ ایک نقصان ہے مالک اول کے لیے. اور قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی. کون سی قیمت بھائی؟ تصرف. یہ جو بچے کی قیمت ہے، بچے کی قیمت ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ کیسے؟ آزاد ہو گیا یہ آزاد تو لا یباع، کیسے قیمت کی نہیں؟ اگر وہ اس کے ہاں پیدا ہوتا تو غلام ہوتا، اس کی کوئی فرضی لو کان هذا الولد عبدا ما هي قیمته، ہاں اسی طرح ہے، وہ قیمت ادا ہو جائے گی. نہیں کہ خود اس بچے کی تو آزاد ہے. خوب
تو اسی لیے کہتے ہیں کاشفہ، ہاں ناقلہ ہو تو یہ چیزیں ہوئیں گی، لیکن کاشفہ ہونے پر کیا دلیل ہے روایت میں یہ بتائیں، یہ ابھی اصل نقطہ ابھی تک محفوظ ہے، وہ یہ کہ یہ جو کلام ہے قال له ارسل ابنی، قال اللہ واللہ ارسل ابنی، ارسل ابنی، ٹھیک نہیں، میرے بیٹے کو ارسل ابنی، تو یہاں کلام اور مخاصمت خود بیٹے میں ہے، قیمت میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر جبران نقصان کی بات ہو رہی تھی ہوتی تو یہاں پر ناقلہ کی بات ہوتی۔ ارسل ابنی، اصل بیٹے کا میں مالک ہوں، میرا بیٹا ہے، یعنی یہ کاشفہ ہے، یعنی جو بعد میں اجازت آئی ہے نا، یہ اجازت کاشفہ ہے، بین معنی کی ھذا الولد انعقد حرا فی ملکیتی، یعنی ولیدہ میری ملکیت میں، یعنی اصل بیٹے کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مخاصمت یہ اس بات کی دلیل ہے، جبران خسارے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ تو گویا هذا اشارۃ بان الاجازہ کاشفۃ لان المخاصم والنزاع فی رد الابن، رد ابن میں بات ہو رہی ہے، تو رد ابن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ جو ہے گویا میری ملکیت میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور نتیجے میں نقصان اٹھانے کی ذمہ داری نہیں ہے میرے پاس، نہیں دوں گا پیسے میں ہے، یہ ہے کاشفہ۔ نزاع کس میں ہو رہی، متوجہ اس نقطے کی طرف، تعامل کی ضرورت ہے۔ یہ مشتری کیا کہتا ہے، بیٹا چاہیے مجھے، پیسے میں سے کی بات نہیں ہو رہی روایت میں، پیسے دوں گا، نقصان برداشت کروں گا، کیونکہ آپ کی ملکیت میں بچہ پیدا ہو گیا، بچہ تو میرا ہی ہے، چاہے آپ کی ملکیت میں ہو یا میری ملکیت، بچہ میرا ہی ہے، لیکن پیسے دوں گا کی بات نہیں ہو رہی ہے، فلوس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اصل بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ خسران مسران کی بات نہیں ہے، اصل بیٹے کا مطالبہ هذه قرینۃ وکاشفہ بان الاجازہ کاشفہ بان الولد انعقد فی ملکیته، گویا هذه الاجازہ حتى ينفذ فلما رأى ذلك فاجاز، یعنی شنو فاجاز، بیٹے کو میں واپس کروں گا، کوئی قیمت نہیں، نقصان اٹھانے دیں گا، یعنی کاشفہ میرا بیٹا دے دو، میں تمہارا بیٹا دے دوں، ختم، جو نقصان کی بات ہی نہیں ہے درمیان میں جو زبردست۔ ولا يرد على هذه الرواية، وقت ذرا بتائیں ٹھیک ہے شیخ جب ہو جائے، ولا يرد، خوب ولا يرد على هذه الرواية شيء مما يوهن الاستدلال بهذه الرواية، کوئی شے وارد نہیں ہوتی ہے، مما ان اشیاء میں سے کہ جو کہ وہن اور ضعف قرار دے استدلال کو بهذه الرواية، فضلا عن ان یسقطہ، چرست کی وہ چیز اس استدلال کو ساقط کرے، اصلاً ضعیف کرنے والی چیز وارد نہیں ہوتی ہے، اہلاً وسہلاً علیکم السلام، اصلاً ایسی کوئی چیز وارد نہیں ہوتی ہے کہ جو دلیل کو ضعیف قرار دے دے، چرست کی وہ دلیل کو باطل قرار دے دے، ساقط قرار، بات واضح ہو رہی ہے جی، اشارہ ہے 3 یا 4، وہ مہم نہیں ہے، مقصود نہیں ہے کہ وہ موہنات جنہوں ذکر کیے وہ سب ہم یہاں ذکر کریں، بس یہ بات طے ہے کہ هناك اشکالات اوردت على الاستدلال، شیخ الاعظم یقول تلك الاشکالات لا توہن الاستدلال فضلا ان تسقطه من الاستدلال، خلاص، وجميع ما ذكر فيها في هذه الرواية من الموهنات، من المضعفات، ضعیف کرنے والی چیزیں، بلے وہن میں ڈالنے والی چیزیں، موہونۃ، وہ خود ہی موہون، قابل مناقشہ ہے، بھلے الفاقد لا يعطي، وہ خود ہی ضعیف ہے تو کسی اور کو کیسے ضعیف قرار دے گا، بھلے الا، مگر ایک چیز جس کی وجہ سے میں خود پریشان ہو گیا اور 2-3 صفحات اس پر لکھنا پڑا، وہ کیا ہے، ظہور الروایہ فی تأثیر الاجازہ المسبوقۃ بالرد، روایت کا ظہور کس چیز میں ہے، اجازہ مؤثر ہونے میں ہے، کون سا اجازہ، المسبوق بالرد، جو رد کے بعد اجازہ ہے اس کی مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے، یہ ترجمہ لفظی ہے، مطلب کیا ہے، تنبیہات اجازہ میں بات آئے گی، الاجازۃ بعد الرد لا تفید، اجماع ہے، خلاص، پتہ چلا مجھے کہ میری کتاب کو فروخت کیا فضولی نے، کہا کہ ما اجیز لست راضا بهذه المعاملہ، ابطلت هذه المعاملہ، 1-2 گھنٹے بعد کہا کہ لا اجزت هذه الاجازہ لا تفید،
الاجازۃ بعد الرد، الاجازہ المسبوقہ بالرد لا تفید. اگر اس روایت میں یہ بات ثابت ہو جائے یہ جو فلما رأى ذلك سید الولید اجاز، یہ اجازہ رد کے بعد اجازت صادر ہوا مالک کی طرف سے، تو هذه الاجازہ لا تفید، جب فائدہ مند نہیں ہے تو پھر استدلال نہیں کر سکتے آپ کی معاملہ فضولی کی صحت پر اس روایت، کیونکہ اس روایت میں جو ہے اجازہ بعد میں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فالمعاملہ باطلہ من الاساس. اب آ جائیں، لیکن بات یہ ہے مشکل، اگر رد صریح طور پر اگر رد کا تذکرہ ہوتا روایت میں تو فہو ھذا هو الرد فی الروایہ کہتے ہیں. لیکن مشکل کیا ہے؟ ظہور الروایہ، دیکھیں نا، ظہور الروایہ فی تأثیر الاجازہ المسبوقہ بالرد، ظہور ہے اس میں. اب منشأ ظہور کیا ہے؟ کہاں سے اس رد کا آپ نے استفادہ کیا، پھر اس کے بعد اجازہ کا تذکرہ. 3 یا 4 چیزیں بیان ہو رہی ہیں. پہلی چیز من جہت ظہور المخاصمہ فی ذلک فی الرد، مخاصمہ کا ظہور رد میں ہے. سفر سے آنے کے بعد محکمہ شرعی میں جانا، دونوں کیا خوشی سے گئے ہیں؟ رد ہی تو تھا، اسی لیے گئے ہیں. آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا، پھر جا کے امیر کائنات کے پاس گئے ہیں، قاضی القضات کے. مخاصمہ رد پہ دلالت. ہاں، رد کا ظہور، عفوا مخاصمہ کا ظہور فی ذالک اس رد میں ہے. پہلے سفر سے آنے کے بعد اسی جوش میں بیٹے کو ڈانٹا، فلان یہ وہ کس کو بیچا، جا کے ادھر سے ولیدہ کو اٹھایا، اختلاف ہو گیا. پھر جو ہے امام کے پاس گئے، امام نے پھر حکم صادر کیا، پھر یہ واویلا کرتے ہوئے یہ پہنچ گیا یا امام فناشدہ، بیٹے کو اٹھا کر لے کر کوئی حل بتائے مجھے. یہ سارا مخاصمہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ظہور کس میں ہے؟ یعنی یہ راضی نہیں ہے، راضی نہیں ہوا، آنے کے بعد رد کیا. یہ نہیں کہا اس نے ردت المعاملہ، اس طرح سے نہیں کہا، لیکن یہ کام جو ہوا ہے یہ ھذا ظاہر فی الرد. ایک یہ چیز ہے کہ نہیں، جب یہ رد ہے تو بعد میں اجاز 10 مرتبہ اجاز لا تفید هذه الاجازہ، خلاص مسبوق بالرد واقع ہو گیا. ایک یہ. دوسرا الا ظہور الروایہ و الا اطلاق حکم الامام علیہ السلام بتعیین اخذ الجاریہ وانہا ان الجاریہ من المالک من السید الاول. جو ہی امام کے پاس گیا ہے فیصلے کے لیے، امام نے مطلقاً کیا کہا؟ فرمایا کہ فقال علیہ السلام ان یأخذ ولیدتہ، ولیدہ وابنہا، اٹھا لو بھائی دونوں کو. تفصیل نہیں دی امام نے. ترک الاستفصال، یعنی کیا مطلب ترک الاستفصال؟ چاہے رد کرے یا رد نہ کرے، دونوں صورتوں میں ولیدہ کو اٹھانا ہے. یہ حکم امام مطلق ہے. یہ اطلاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے رد کیا ہے. بھلے اگر رد نہیں کیا ہوتا تو امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ رد کرنے کی صورت میں جاریہ کو اٹھائے. ٹھیک نہیں، پہلے مقید کر کے بیان کرنا چاہیے، لیکن امام نے کہا یا خود الولیدہ، یعنی پہلے رد کیا، اسی لیے مطلقاً امام نے فرمایا کہ ولیدہ کو اٹھاؤ. اگر رد نہیں کیا ہوتا تو امام کو مقید کرنا چاہیے تھا امام کو. ان رد السید الاول بعد ان رجع من السفر فیأخذ الولیدہ، مطلقاً حکم لگانا کہ یأخذ الولیدہ دلیل علی انہ رد المعاملہ من البدایہ. سید نے پہلے معاملے کو رد کیا ہے آگے، اسی لیے امام نے مطلقاً فرمایا یأخذ الولیدہ، بس خلاص، تفصیل نہیں دی. ترک الاستفصال دلیل علی انہ رد المعاملہ. اسی لیے دوبارہ شیخ انصاری کو اندازہ ہوا کہ طلاب پریشان ہوں گے. بناءً علی انہ، یہ بناءً قید اسی اطلاق کے لیے، انہ لو لم يرد البیع، لو لم يرد السید الاول البیعہ، پہلے اس کی طرف سے رد نہیں ہوتی تو وجب تقیید الاخذ بصورت اختیار الرد. امام کا جو حکم ہے نا تقیید الاخذ، یہ اخذ حکم ہے، حکم امام ہے، یہ حکم امام کو مقید کرنا چاہیے تھا امام کو بصورت اختیار الرد. امام کو کس طرح سے حکم لگانا چاہیے تھا؟ اگر اس نے رد نہیں کیا ہوتا پہلے سے، یعنی سفر سے واپس آنے کے بعد، تو امام یوں فرماتے ہیں، ہم اپنی عربی میں اگر بیان کریں کہ ایھا الفلانی ایھا السید الاول ایھا الاب ان رددت المعاملہ خذ الولیدہ، اگر معاملے کو تم نے رد کیا ہے تو ولیدہ کو لے لو. اس طرح سے مقید کر کے حکم بیان کرنا چاہیے.
وجب علی الامام ہے جی یہ وجبہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ امام کی طرف، امام پر واجب ہے. وجب کا فائل تو خود تقیید ہے. وجب ہاں تقیید کرنا واجب ہوتا. واجب کس کے لیے؟ امام. امام کے لیے ضروری تھا کہ یہ کام کرتا. یعنی وجب تقیید الحکم من قبل الامام. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی جی بات. کسی استاد نے کہا مجھے تو بات سمجھ آئی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی یا نہیں. اللہ کلّہ وجب تقیید الاخذ بصورت اختیار الرد. یہ دوسرا قرینہ ہو گیا. کون سا قرینہ؟ خلاصۃ الکلام امام نے مطلقاً کہا لے جاؤ بھائی ولیدہ کو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سید سفر سے آنے کے بعد معاملہ کو رد کیا تھا، اسی لیے مطلقاً امام نے فرمایا کہ بس ختم لے جاؤ. اگر رد نہ کیا ہوتا تو امام کو مقید کر کے بیان کرنا چاہیے تھا حکم اس طریقے سے. خوب اس کے بعد تیسرا قرینہ ومناشد. دونوں صورتوں میں تو یہ کنیز اسی کے پاس چلی گئی نا. اگر امام کے خلاف سے سمجھیں تب بھی رد سمجھ میں آتا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر امام تقید کرتے تب بھی رد سمجھ جی جی نتیجہ تو ایک ہے نتیجہ نکلے گا. لیکن مقید کر کے بیان ہونا چاہیے. نتیجہ ایک ہے لیکن بیان حکم میں طریقہ الگ ہونا چاہیے. اگر اس نے پہلے رد کیا ہے تو یہ اطلاق ٹھیک ہے، اگر رد نہیں کیا ہے تو مقید کر کے اس کو واپس کرنے کا حکم ہونا چاہیے. باقی دونوں میں نتیجہ ایک ہے سیدنا، میں سمجھ گیا، لیکن طریقہ بیان حکم میں فرق. جی ومناشدۃ المشتری للامام علیہ السلام والحاح المشتری علیہ علی الامام فی علاج فکاک ولدہ. یا امام میں کیا کروں، میرا بچہ گیا، پکڑ لیا ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے بھائی؟ رد کر کے اس کو اتنا پریشان کر دیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی جی ہاں. یہ تیسرا قرینہ. چوتھا وقولہ حتی ترسل ابنی. امام نے جب ہیلہ شریع سکھایا، اس نے جب واویلا کیا تو جاؤ پکڑ کے لے اس کے بیٹے کو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو حتی ترسل ابنی یہ کس بات پر ظہور رکھتا ہے؟ الظاہر فی انہ حبس الولد ولو علی قیمتہ یوم الولادہ. اس کا ظہور اس میں ہے کہ اس نے حبس الولد، سیدہ اول نے محبوس کیا ہے، بند کیا ہے ولد کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیوں بند کیا؟ یہ تو اس کا بچہ نہیں ہے، یہ تو حر ہے، کیوں پکڑا اس کو؟ ولو علی قیمتہ یوم الولادہ. جی ولو یہ بیان کرنے کے لیے اسی اشکال کو کہ بھئی خود اس کی قیمت تو نہیں ہو سکتی، یہ آزاد ہے، الحر لا یباع، لیکن نقصان ہوا ہے. ٹھیک نہیں، نقصان ہوا ہے کہ ولو علی قیمت ہی، چونکہ معاملے کو رد کرنے کے بعد نقصان کا جبران ہوگا نا. رد کرنے کے بعد مطلب کیا ہے؟ هذا التصرف الذي تصرف ووطئها، جو وطی کیا ہے، وطی شبہ رد کرنے کے بعد اجازہ ناقلہ کو ہو تو بھی وطی شبہ ہے، رد کے بعد بھی وطی شبہ ہے. متوجہ ہے یا نہیں؟ پھر اشکال نہ کر آپ نے پہلے یہ کہا ہے، نہیں یہاں یوں کہنا پڑے گا رد کرنے کی صورت میں بھی وطی شبہ ہے. اس نے یہ خیال کیا کہ میں مالک بن گیا، اس کے ساتھ وطی کیا ہے، بعد میں مالک ردت تو حاضر المعاملہ کیا شمار ہوگا؟ وہ وطی. ہاں جی یہ حبس الولد سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ مشتری کے بیٹے کو جو ہاں نا، جو بچے پیدا ہو گئے نا مشتری سے. جی جی ناقلہ کی صورت میں بھی وہ ناقلہ کی صورت میں وطی شبہ ہے. جی جی ناقلہ کی صورت مثلا ایک مہینے پہلے اس نے خرید لیا تھا، ایک مہینے بعد میں نے آ کے رد کیا، اور ایک مہینے سے وہ ساتھ رہا ہے، اس کے ساتھ وطی کیا ہے، تو ابھی میں نے اجازت دی، اجزتو میں کہوں ناقلہ، ابھی ملکیت منتقل ہو گئی، سابق آپ کا تصرف آپ کی ملکیت میں نہیں تھا. تو نقل کا معنی ہے انشاءاللہ وہاں واضح ہو جائے گی بات. تو ابھی کیوں پکڑا اس ولد کو پھر؟ رد کرنے کے، یہ دلیل ہے نا، رد کیا ہے اسی لیے قیمت وصول کر رہا ہے. قیمت وصول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نقصان ہے میرے اوپر، نقصان کا جبران کرنا پڑے گا اس کو. نقصان کی جبران کی بات کب آتی ہے؟ جب معاملہ رد مردود ہو. صحیح بات واضح ہو گئی یا نہیں؟ خوب. یوم الولادہ کوئی میدان میں آ گیا دفاع کرتے ہوئے، میدان میں آ گیا کوئی بھائی نہیں 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 رد نہیں کہو، کہا کہ یہ جو وحمل امساکی الولیدہ علی حبسها، یہ پہلے توہم کو ذکر کرتے ہیں، یہ جواب ہے شیخ کی طرف سے. توہم اس طرح سے، شیخ العظم الانصاری شو یہ دربالک علینا، مسئلہ یہاں رد کا نہیں ہے، رد نہیں ہے. یہ جو ولیدہ کو، چونکہ ولیدہ تو رد کرنے کی بات اس کی ہی ہے نا، ابھی ولد جو پکڑا اس میں بات ہو رہی تھی. ولیدہ کو جو واپس کیا ہے
یہ رد کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ابھی تک ولیدہ کی قیمت اس نے ادا نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس مشتری نے قیمت ادا نہیں کی ہے، بیٹے کو پیسہ نہیں دیے ہیں، تو وہ پیسے واپس لینے کے لیے جس طریقے سے ولد کو گرفتار کیا ہے، یہ نہیں کہ ولد اس کا مملوک ہونے کی وجہ سے، بلکہ چونکہ آزاد پیدا ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا تھا تو پیسے لینے کے لیے، تو اسی طرح سے اس ولیدہ کو حبس کیا ہے رد کی بنا پر نہیں، قیمت لینے کے لیے، یعنی راضی ہوں، میں نے رد نہیں کیا معاملے کو، لیکن پیسے ابھی تک نہیں دیے میرے بیٹے کو، اس نے پیسے دے دو مجھے، بات واضح ہو رہی، اسی لیے لا یظہر من الروایہ الرد، رد ظاہر نہیں ہو رہا، بلکہ حبس الولیدہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ حبس الولیدہ لاجل وصول القیمہ، لا مثل الولد، جس طرح سے ولد کے پیسے لینا چاہ رہے اسی لیے اس کے پیسے بھی وہ یہ مستشکل میدان میں، شیخ فرماتے کہ نہیں، بل وحمل امساکہ، امساک السید الاول، پکڑنا کس کو؟ الولیدہ کو، علی حبسها، حمل امساک کس پر؟ علی حبس الولیدہ لاجل ثمنها، اس کے ثمن کی خاطر گرفتار کیا، رد کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جو حمل ہے جس طرح سے کحبس ولدہا، جس طرح سے اس کے بچے کو محبوس کیا ہے ثمن کی خاطر، علی القیمہ، کحبس ولدہا علی القیمہ، یہ حمل امساک الولیدہ، اس پر حمل کرنا، یعنی اس نے اجازت دی ہے، صرف پیسے نہیں ملے تھے ابھی تک، اور اس پیسے کے وصول کی خاطر اس طرح سے کیا، رد مد نہیں ہے پہلے سے، ھذا الحمل ینافیہ، خبر اس حمل کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کیا منافات رکھتا ہے فائل بھائی؟ قولہ علیہ السلام، امام کا قول، کون سا قول؟ فلما رأى ذلك سید الولید اجاز بیع الولد، فلما رأى ذلك، فلما رأى ذلك کا مضمون کیا بتا رہا ہے؟ معاملے کو رد کر کے ولیدہ کو واپس لے کر گیا تھا، اور بچے کو نقصان، کیونکہ جو ہے آزاد پیدا ہو کر نقصان ہوا تھا، یہ سب واپس کرنے کے بعد، رد کرنے کے بعد واپس جب لے کر گیا تو اس نے ادھر سے اس کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا، مجبوراً آخر میں فلما رأى ذلك، یہ سارا منظر مجبوراً آخر میں آ کے اجاز، بات واضح ہوئی نا، یہ قرینہ ہے کہ پہلے رد ہے، جب رد ہے تو پھر جو ہے آپ لوگوں کا حمل کرنا کہ پہلے سے اجازت ہے، تو پھر پہلے سے اجازت تو بعد میں فلما رأى ذلك اجازت کہنے کیا ضرورت پڑی، بات واضح ہو رہی نا، تو کہتے ہیں کہ ایھا المتوہم انت حملت امساک الولیدہ علی بل حملک لاجل الثمن، هذا ينافي لهذا الشيء قول الامام فلما رأى ذلك، تب جا کے اس نے کہیں جا کے اجازت دی ہے، پہلے نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین۔